اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، مومن تم سے پیار کرے گا اور منافق تم سے دشمنی کرے گا۔ امام علی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ لوگ امام علی علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے۔ تو کچھ یہودیوں نے یہ چاہا کہ کچھ ایسے سوال بنائے جائیں جن کا جواب امام علی کے پاس نہ ہو، اور ایسے بڑے جواب ہو ان کے کہ امام علی جواب نہ دے اور ہم امام علی کی توہین کریں۔ تو عرب کے ہوشیار سے ہوشیار لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس وقت کے عجیب سوالوں کو بنایا گیا۔ امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنی دیر میں کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے، یا علی چند سوالات ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے علی یہ بتائیے، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ اور اگر گناہ ہے تو کیوں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں، تبھی اس کو مارنا گناہ نہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی آپ نے فرمایا کہ اس خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی، شیطان کی بیعت کی، یہ کیوں ہوا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ اس زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اس زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں، گھاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ یہ واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی، اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی کون سا ظلم؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، تو شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنی دربار سے نکال دیا، وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا
کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پہ چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں ببال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی۔ تبھی جب ہلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے موت کس چیز سے ڈرتی ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے موت ڈر جائے، بھاگ جائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس زمین پہ ایک عمل ایسا ہے جس سے موت بھاگ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی وہ عمل کون سا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک اور اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو جب بھی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت اس کے قریب نہیں آ پاتا تب تک جب تک اس کے پورے گناہ معاف نہ ہو، اور بار بار ملک الموت اللہ کی دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس مرنے والے انسان کے گناہ معاف فرما، کیونکہ اس انسان نے اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اور یوں اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے گزر کے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ گناہگار انسان کی قبر میں سانپ آ کے اس کو ڈستا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر گناہ پہ سانپ نہیں ڈستا، ایک بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں سانپ آ کے ڈستا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی وہ بدترین گناہ کون سا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی کام کہے اور وہ دوسرا انسان اس کام کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو، پھر بھی وہ انجام نہ دے، تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی قبر میں شجاع نام کا سانپ چھوڑنا، کیونکہ یہ انسان میری مخلوق کو صرف استعمال کرتا تھا، میری خلقت کے کام نہیں آتا تھا، میں نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ انسان کی مدد کر سکے، پھر بھی یہ انسان کی مدد کرنے پہ غور و فکر نہیں کرتا تھا، صرف اپنی خواہشات میں الجھا رہتا تھا۔ یاد رکھنا، اس زمین پہ بدترین گناہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی
وہ کسی کی مدد نہ کرے، کسی کا سوال پورا نہ کرے، تو یہی وہ انسان ہے جس کی قبر میں سانپ چھوڑے جائیں گے، اور وہ چیخ چیخ کے کہے گا کہ اے میرے اللہ، مجھے ایک بار پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں زندگی میں تیری خلقت کی مدد کر سکوں۔ لیکن افسوس، یہ موقع پھر اسے کبھی نہیں ملے گا، اور اسے قیامت تک یوں ہی قبر میں سانپ ڈستے رہیں گے، اور وہ چیختا رہے گا، روتا رہے گا۔ اب یہودی کو لگا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی۔ اب یہ اپنی آخری چال کی طرف بڑھا، اور اپنے طور پر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ اب میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ یا علی، چند اور سوالات ہیں، جوابات دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھو۔ اے علی، یہ بتائیے اس پوری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان تھا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی وقت ہی یہ شیطان اس پوری کائنات میں سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارث کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا، اور پھر جب اس نے جنت میں آدم کو بھٹکا کر آدم سے اللہ کی نافرمانی کروائی تو پھر اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو کیا اسی طرح ہم انسانوں سے پہلے مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ اگر کسی ایک جن سے ہوئی تھی تو پھر آپ مجھے اس جن کا نام بتائیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مخلوقات جنات کی بھی شروعات ایک جن سے ہی ہوئی تھی، اور اس جن کا نام شومان تھا۔ اللہ نے اس پہلے جن شومان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا تو کیا اسی طرح اللہ نے مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جنات کی طرف بھی اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مخلوقات جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور پیغمبروں کو جنات کی طرف بھیجا تھا، اور جنات کی طرف بھیجے گئے ان نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت یوسف تھا جو کہ ایک جن تھا۔ جب یوسف نے جنات کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر اس زمین پہ انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور ان فرشتوں پر بھی آسمانوں سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اے شخص، انسانوں کے لیے انسانی وجود میں رسول، جنات کے لیے جنات میں سے رسول، اور اگر اس زمین پہ ہم انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ فرشتوں کے لیے بھی
فرشتوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر کس قدر معافی مانگتے رہے تھے، آپ مجھے اس کیفیت کے بارے میں بتائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر روتے رہے کہ آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے فرات میں موجود ہے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پہ کس حصے کی طرف اتارا تھا اور وہ کتنے سال تک زندہ رہے تھے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اللہ نے وادی سرندیب میں اتارا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام 930 سال تک زندہ رہے تھے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں جنتی لوگ عربی زبان میں بات کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ نے اپنے کلام قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور پھر اللہ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ آخری سوال، اے علی یہ بتائیے جب دوزخی لوگ دوزخ میں جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کس زبان میں بات کریں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، آج اپنی اصلاح کر لو۔ دوزخ میں دوزخی لوگ آنکھ کی پوجا کرنے والے مجسیوں کی زبان میں بات کیا کریں گے، اور دوزخ میں یہ دوزخی لوگ اللہ سے چیخ و پکار کر کے مسلسل معافی کی فریاد کرتے رہیں گے، لیکن افسوس ان کی چیخ و پکار اور معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ یہودی کہنے لگے، یا علی ہمیں معاف کرنا، ہم سے خطا ہو گئی، یقیناً آپ کے علم میں کوئی شک نہیں، آپ علم کا دروازہ ہیں۔